بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کا مبارک مہینہ اور اس کی مبارک گھڑیاں، مبارک ساعتیں ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں۔ صحت کے لحاظ سے الحمدللہ ہم اس قابل ہیں کہ اچھے طریقے سے روزے بھی رکھ سکتے ہیں اور صحیح طریقے سے دیگر عبادات اور تراویح، دعائیں، تہجد، ان ساری عبادات کا اہتمام بھی کر سکتے ہیں۔ ایک تو رمضان کا مہینہ نصیب ہو جانا، یہ اللہ کا فضل، اور پھر صحت و سلامتی کے ساتھ نصیب ہو جانا، یہ مزید اللہ کا فضل۔ کتنے ایسے لوگ جو رمضان کے مہینے سے پہلے ان کی زندگی پوری ہو گئی، وہ اللہ کے پاس چلے گئے، وہ اس مہینے سے، اس کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم رہے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں موجود ہیں لیکن صحت اور سلامتی کے نہ ہونے کی وجہ سے جس طریقے سے اس مہینے کی قدر اور عبادتیں کرنی چاہیے وہ نہیں کر پا رہے، صحت ان کا ساتھ نہیں دے رہی۔ تو سب سے پہلی چیز، ہر عبادت کی توفیق پر اللہ کا شکر ہوتا ہے، ہر خیر کے مل جانے پر اللہ کا شکر ہوتا ہے، اور انسان جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، کسی بھی خیر کی توفیق کے مل جانے پر اللہ تعالیٰ اس کو مزید بھی توفیق عطا فرماتے رہتے ہیں۔ اور خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، ناقدری ہو، ناشکری ہو اور رمضان کے مہینے کو ایک عام مہینے کی طرح گزار دیا تو پھر خطرہ ہے اللہ کی طرف سے پکڑ کا، زندگی میں تلخیوں کا، زندگیوں میں تنگیوں کا خطرہ ہے۔ اس لیے اہل اسلام کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس مہینے کی قدردانی سے متعلق جو احادیث میں ذخیرہ ملتا ہے، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی قدردانی کر کے دکھائی، اس سے معلوم چلتا ہے کہ بہت ڈرتے ہوئے، خوب اہتمام کے ساتھ اس مہینے کو کہ ایک ایک لمحے کی قدردانی کرنی چاہیے۔ چنانچہ ایک حدیث میں رمضان سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہر رات میں ایک آواز لگانے والا پوری رات، یعنی رات شروع ہونے سے صبح صادق تک، رات ختم ہونے تک، سحر تک یہ آواز لگاتا رہتا ہے کہ اے بھلائی اور نیکی کی تلاش کرنے والے، نیکی کا ارادہ کر اور خوش ہو جا اور آگے بڑھا۔ اے بھلائی اور نیکی کے طالب، جستجو رکھنے والے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو نیک کاموں کا موقع تلاش کرتے ہیں، ان سے متعلق اللہ کی طرف سے یہ آواز لگانے والا رمضان کی ہر رات آواز لگاتا ہے
کہ نیکی کے تلاش اور جستجو اور طلب میں رہنے والے نیکی کرنے کا مہینہ آ گیا ہے۔ ویسے تو پوری زندگی سارے مہینے نیک کاموں کے لیے ہیں، لیکن خصوصی رمضان کا مہینہ، خوش ہو جا اور نیکی کر، خوب کر، یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ اعلان ہر رات کو کرواتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان ہمیں سنا دیا ہے، بتا دیا ہے۔ اب اس اعلان کو، اس صدا کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایسی خام خالی کوئی صدا نہیں ہے کہ ایک آواز لگانے والے نے آواز لگا دی اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، ہم نے سن لیا، بلکہ خوش نصیب مسلمان وہ ہیں جو اس صدا کو سمجھتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ چاہ کیا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہ کیا رہے ہیں، کیا اپنے بندوں سے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کس چیز کی چاہت رکھتے ہیں کہ میرے بندے اس مہینے میں کیا کریں۔ اس اعلان کو اور اس صدا کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو جو بندہ اس صدا کو سمجھ گیا اور اس آواز کو اللہ کی طرف سے جو اعلان ہو رہا ہے سمجھ گیا، تو وہ اس مہینے کی خوب قدردانی کرے گا۔ اور پھر یہی آواز لگانے والا ایک آواز اور لگاتا ہے، اور وہ آواز یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کہتا ہے، اے برائی کے کرنے والے، اے برائی کے، گناہوں کے، نافرمانی کے کرنے والے، رک جا، اپنی حالت پر غور کر اور جائزہ لے۔ یہ بھی آواز لگاتا ہے، یعنی نیکوکاروں کو بھی متوجہ کر رہا ہے کہ مزید نیکی کرو۔ نیک لوگوں کو صدا لگانے والا متوجہ کر رہا ہے کہ مزید نیک کام کرو، اور برائی کے کرنے والے، گناہوں اور نافرمانیوں میں زندگیاں گزارنے والوں کو یہ آواز لگانے والا کہہ رہا ہے کہ رک جا، یہ مہینہ برائی کرنے کا نہیں ہے، یہ مہینہ گناہ کرنے کا نہیں ہے، یہ مہینہ اللہ کی نافرمانی میں گزارنے کا نہیں ہے۔ اور پھر یہ آواز لگاتا رہتا ہے پوری رات، اللہ کی طرف سے یہ صدائیں لگتی رہتی ہیں، کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا ہے، آؤ میں اس کو معاف کر دوں۔ رمضان کی رات تو ایسی رات ہے کہ اس کا ہر لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ پوری رات اللہ کی طرف سے یہ صدا لگ رہی ہے کہ ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا، میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی توبہ قبول کروانے والا، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے گناہوں پر معافی مانگنے والا، میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی دعائیں مانگنے والا، میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ، پریشان حال، اس کی مصیبت اور پریشانیوں کو دور کیا جائے۔ غرض کوئی بھی سوال ہو اللہ سے اس رات میں کرنا چاہیے، کوئی بھی حاجت و ضرورت ہو رمضان کی راتوں کو معمولی نہ سمجھنا چاہیے۔ ہم گھومنے پھرنے میں، سیر و تفریح میں، اور کام اور کاروبار کی مصروفیات میں، ملازمت میں راتوں کو جاگا کرتے ہیں۔ آفس کی طرف سے اگر نائٹ ڈیوٹی لگ جائے تو کرتا ہے انسان، لاکھ کہے مجھے نیند آتی ہے، لیکن ڈیوٹی ہے، کرنی ہے۔ سیر و تفریح اور گھومنے پھرنے کے لیے نکل جائے تو 2-3 بجے تک تو جاگ ہی لیتے ہیں۔ تو کیا ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے، اپنی حاجتوں اور مرادوں کو اللہ سے پورا کرانے کے لیے نہیں جاگ سکتے؟ کہ صبح جلدی اٹھنا ہمارے لیے مشکل ہے، جب کہیں سفر پر جانا ہو اور جہاز کی فلائٹ ہو صبح کی، تو انسان کچھ بھی ہو، کتنی گہری نیند میں ہو اور کتنا ہی نیند کا شیدائی اور عادی ہو، صبح 4 بجے اٹھ کے بیٹھ جائے گا، یہ 6 بجے کی فلائٹ ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے اٹھے گا کہ ذرا سی تاخیر کر دی تو جہاز نکل گیا، ٹکٹ اور پیسے ضائع ہو جائیں گے۔ تو جب دنیاوی کام اور مصروفیات اور سفر ہو تو پھر لوگ اٹھ جاتے ہیں، جاگتے بھی ہیں، پوری رات بھی جاگتے ہیں، اور یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اٹھو مانگو، تو یہاں پہ ہم کہتے ہیں ہو نہیں سکتا، مشکل ہے، نیند آتی ہے۔ تو بھائی
یہ صرف اور صرف ہماری غفلت ہے، ہماری غفلت ہے۔ آخرت سے آنکھیں بند ہیں۔ جس وقت آخرت کا یقین اور استحضار دل میں آ گیا کہ سب چھوٹ جائے گا، سب رہ جائے گا، سب بھول جائیں گے، اللہ کے پاس چلے جائیں گے، تو پھر انسان اللہ کے پاس جانے کی تیاری بھی کرے گا۔ ابھی کیونکہ یہی ہے کہ جو بھی ہے دنیا داری ہے، مال ہے، کمانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ جب کسی سے کہا جائے کہ بھائی یہ کر لو، رمضان کا مہینہ ہے، کچھ تلاوت بڑھا دو، مصروفیات اپنی ہم گنوا دیتے ہیں، اللہ بچائے۔ جب کوئی مصیبت یا کوئی بیماری یا موت کا وقت آ جائے تو بھی ساری مصروفیات تو خود ہی ختم ہو جاتی ہیں، خود ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو بھائی اس مصروفیات کو ختم کر کے اس مہینے کی قدردانی کرنی ہے اور اس کو بہت اچھے طریقے سے گزارنے کا عزم کرنا ہے۔ میں نے گزشتہ رات تراویح شروع کرنے سے پہلے ایک بات عرض کی تھی، سارے تراویحوں میں جو نمازی حضرات ہمارے موجود تھے، میں نے کہا تھا بھائی ارادے کر لیں کہ پورے رمضان 5 وقت کی نماز جماعت سے مسجد میں پڑھنی ہے۔ پورے رمضان 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ اپنے اپنے محلے میں جو مسجدیں ہوں اس میں پڑھنی ہے، اور پورے رمضان 20 رکعت تراویح شروع سے لے کر آخر تک پوری پڑھنی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تراویح فرض ہے، یہ تراویح واجب ہے، یہ تراویح کوئی زیادہ ہی تاکیدی عمل ہے۔ تراویح وہی ہے جو عام سنتیں ہیں، سنتوں کی طرح اس کا بھی ثواب ہے۔ لیکن یہ تراویح کی خصوصیت، جیسے ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں کوئی عصر کے بعد پڑھے گا تو کہا جائے گا کہ بھائی عصر سے پہلے پڑھنی تھی، ابھی پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رمضان کی تراویح کوئی رمضان ختم ہونے کے بعد بقرعید کے قریب پڑھے گا تو کوئی اس کو ثواب نہیں ملنا کہ میں تراویح پڑھ رہا ہوں۔ تراویح کی خصوصیت یہ رمضان کے ساتھ ہے، عشاء کی نماز کے ساتھ ہے۔ جس طرح ظہر سے پہلے کی 4 سنت موقدہ کی خصوصیت ظہر سے پہلے ہے، کوئی عصر کی بات کھڑے ہو کر پڑھے تو اس کو بیوقوف کہا جائے گا۔ تو یہ خصوصیت ہے، یہ اللہ کی طرف سے رمضان کی ایک اضافی عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات رمضان صرف تراویح نہیں، تراویح نوافل میں گزار دی، پوری رات آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ اب بس لوگوں کو یہ دھوکہ لگ گیا ہے کہ کوئی فرض تو نہیں ہے، تراویح کوئی واجب تو نہیں ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، تراویح فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، روزہ فرض ہے۔ لیکن جب دلوں سے سنتوں اور نوافل کی اہمیت نکلے گی تو ایک وقت آئے گا کہ فرض کی بھی اہمیت نکلے گی۔ میں عرض کر رہا ہوں، ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ نوافل اور سنتوں کی بھی اہمیت دل میں رہے تاکہ فرضوں میں کمی نہ آ جائے۔ جب یہ کہا جائے گا کہ کوئی فرض تھوڑی ہے، کوئی واجب تھوڑی ہے کہ اتنی تاکید کر رہے ہیں آپ، تو بھائی جب سنت و نفل کی اہمیت دل سے نکلی تو پھر فرضوں میں سستی آنا شروع ہو گئی۔ پہلے لوگ نماز پڑھا کرتے تو آگے پیچھے کی ساری سنتیں پڑھا کرتے تھے، اب لوگوں نے صرف فرضوں میں اکتفا کر لیا، سنتیں چھوڑ دی ہیں، اور اب تو یہ ہو رہا ہے کہ فرض بھی نہیں پڑھ رہے۔ تو تراویح اس طرف ذہن نہ لے جائیں کہ فلاں کہتے ہیں کہ کوئی فرض تھوڑی ہے، میں بھی کہتا ہوں فرض نہیں ہے، لیکن ایک عبادت ہے، بھائی کر لیں گے تو کیا ہے، نامہ اعمال میں ثواب بڑھ جائے گا، پورے سال پڑھنے کا موقع تھوڑی ملے گا۔ اتنا پیارا ماحول، اتنی پیاری فضائیں، ہر مسجد میں ختم قرآن کی ترتیب شروع سے لے کر آخر تک 27 روزے میں قرآن کا ختم، یہ مواقع پورے سال تھوڑی ملیں گے۔ میں اس پر عرض کرنا شروع کروں تو بات لمبی ہو جائے گی کہ قرآن کی برکتیں کیا ہیں، ختم قرآن پر کیسے دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ تو الگ بات ہے۔ صرف رمضان کے اعمال بیان کر رہا ہوں کہ اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ خواتین بھی گھر میں پڑھیں، اپنی خواتین سے بھی کہیں بھی گھر میں پڑھو، عبادت کرنی ہے، کوئی بھی عبادت کرنی ہے کرو، تراویح بھی تو عبادت ہے۔ پھر میں نے یہ حدیث بار بار عرض کرتا ہوں کہ جب بھی رات کو کوئی نفل پڑھے، مغرب کی بات پڑھے، عشاء کی بات پڑھے، تہجد میں پڑھے اور تراویح پڑھے، حدیث میں آیا ہے کہ رمضان کی رات کا ہر سجدہ، رمضان کی رات کا ہر سجدہ، چاہے وہ تراویح کا سجدہ ہو، تہجد کا سجدہ ہو، مغرب کے بعد کے اوابین کا نفل کا سجدہ ہو، رمضان کی رات کا ہر سجدے پر اللہ تعالیٰ 1500 نیکیاں دیتے ہیں۔
تو بھائی اسی نیت سے پڑھ لیں کہ نیکیاں بڑھ رہی ہیں. حدیث ہے. اسی طرح ایک حدیث میں آیا ہے کہ رمضان کی ہر رات پر اللہ تعالیٰ جنت میں ایک ایسا محل دیں گے اتنا بڑا ہوگا کہ جس کے 30,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے پر ایک محل ہوگا سونے چاندی سرخ یاقوت کا. کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں ایک مکان ایک کمرے کی آواز لگ جائے کہ حکومت کی طرف سے تقسیم ہو رہے ہیں تو لوگ لائنوں میں لگ جاتے ہیں. اس کا ملنا بھی یقینی نہیں ہے، قرآن اندازی ہے، خوری بھی ہے. دنیا کی اہمیت ہے، قدر ہے، آخرت کی اہمیت اور قدر نہیں. اس لیے ہر سجدے پر ایک محل مل رہا ہے. اس کی قدر کب ہوگی؟ جب دنیا کی آنکھیں بند ہوگی تو پتہ چلے گا کہ کیا چیز چھوڑ کر آ گیا. تو بھائی اپنے نامہ اعمال میں جنت کے محل اگر لکھوا لیے رمضان کی راتوں میں تو جنت بھی مل گئی. جنت میں بھی اللہ داخل کریں گے نا. جب جنت کے محل مل رہے ہیں، یہ تو نہیں کہ باہر وہ محل نکال کر رکھ دیا جائے گا تم جنت میں نہیں جاؤ گے، تم کو گنہگار ہو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کہیں گے تم نے رمضان کی راتوں میں سجدے نہیں چھوڑے، تراویح بھی خوب پڑھی، تہجد بھی پڑھے، مغرب کے بعد کے اوابین کے نفل بھی پڑھے، تو اب تمہیں ہم جنت کے محل بھی سارے دیں گے، جنت بھی دیں گے. اور تیسری فضیلت جو حدیث میں آئی ہے رمضان کی رات کے سجدوں کی، کہ جو رمضان کی رات میں نمازیں پڑھے گا ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت، اس درخت کی وسعت بتائی گئی ہے حدیث میں کہ اتنا وسیع اور عریض درخت ہوگا کہ 500 سال تک گھوڑ سوار اس درخت کے نیچے دوڑے بھی تو درخت کا سایہ ختم نہ ہو. جنت کا درخت، جنت اندازہ لگائے کتنی بڑی ہوگی. تو یہ 3 انعام ہیں رمضان کی رات کے ہر رکعت کے سجدے پر. 20 رکعت تراویح کی، 40 سجدے ہیں. تہجد میں 4-6 نفل پڑھ لیں تو وہاں سے بھی 10-12 سجدے ہو گئے. مغرب کے بعد کے 6 نفل اوابین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، 12 سال کی عبادت کا ثواب ہے. 50 سال کے بھی گناہ ہوں تو معاف ہو جائیں. مغرب کے بعد کے 6 نفل اوابین کی فضیلت حدیث میں آئی ہے. تو اتنے سارے سجدے کریں گے انشاءاللہ تو کتنے سارے جنت میں محل بن جائیں گے، کتنی ساری نیکیاں جمع ہو جائیں گی، کتنے سارے جنت کے درخت لگ جائیں گے. یہ ساری باتیں اللہ کرے ہمیں ان باتوں پر یقین آ جائے اور ہم شروع ہو جائیں. چھوڑیں نہ، ایک عبادت بھی نہ چھوڑیں بھائی، ایک عبادت بھی نہ چھوڑیں. رمضان کا مہینہ خوش نصیبوں کو ملتا ہے. میں نے جمعے کے بیان میں ایک بات عرض کی تھی. گزشتہ زمانے میں جو تابعین تابعین کا زمانہ تھا، نیک لوگوں کا زمانہ تھا، ان کے زمانے میں کسی کی بزرگی دیکھنی ہوتی تھی کہ یہ آدمی نیک ہے، یہ آدمی اچھا ہے، یہ آدمی دیندار ہے، تو دیکھتے تھے کہ اس کی زندگی میں رمضان کے کتنے مہینے آئے ہیں اور کیسے گزرے ہیں. جس آدمی کی زندگی میں رمضان کے مہینے آتے اور خوب قدردانی اور سلامتی کے ساتھ وہ گزارتا تو لوگ اس کو کہتے ہیں یہ نیک آدمی ہے. یعنی گزشتہ زمانے میں، گزرے ہوئے زمانے میں نیکی کا مدار، شرافت کا مدار، انسان پر اعتماد اور بھروسہ کرنے کا مدار یہ تھا کہ رمضان یہ کس طرح گزارتا ہے. اگر اس نے رمضان اچھے گزارے ہیں تو لوگ اس پر بھروسہ کیا کرتے تھے، اس پر اعتماد کیا کرتے تھے، اس کو نیک سمجھا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. ہمارے ہاں تو شرافت کے معیار بدل گئے، دولت ہے، مال ہے، گھر ہے. گزشتہ زمانے میں شرافت کے معیار یہ ہوا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو امت محمدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عذاب دینا ہوتا، جہنم میں ڈالنا ہوتا تو رمضان کے مہینے نہیں بھیجتا، رمضان کا مہینہ نہ دیتے. رمضان کا مہینہ یعنی روزہ اللہ نہ دیتے اور سورہ اخلاص نہ دیتے. یہ 2 نعمتیں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دی ہیں، سورہ اخلاص اور رمضان. ان دونوں نعمتوں سے حضرت علی اپنے خطبے میں فرماتے ہیں کہ میں یہ بات نکالتا ہوں کہ اللہ امت محمدیہ کو معاف کرنا چاہتے ہیں، نوازنا چاہتے ہیں، جنت میں ڈالنا، جنت میں بھیجنا چاہتے ہیں، جہنم سے بچانا چاہتے ہیں. یہ حضرت علی کا ارشاد ہے. اور وہ فرمایا کرتے تھے مجھے تو گرمی کے روزے پسند ہیں. حضرت علی فرماتے تھے
مشقت والا بدن تھا اور بڑی ہمت والے تھے اور بہت یعنی مزاج میں بہت پختگی تھی. بڑے سے بڑے کافر کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے تھے حیدر علی، حیدر کرار، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہد، پکے مجاہد، مضبوط مجاہد، بے خوف دشمنوں کی صفوں میں بے ڈر بے خوف حیدر علی گھس جایا کرتے تھے تلوار لے کر اکیلے. ایسے مشقت والے بدن فرمایا کرتے تھے مجھے تو گرمی کا روزہ پسند ہے، سخت پیاس ہو، گرمی ہو، اور میں اللہ کے خاطر بھوکا رہوں تاکہ اللہ کا مجھ پر اور پیار آئے، تاکہ اللہ کی مجھ پر اور رحمتیں آئیں. حیدر علی اور صحابہ کا تو یہ مزاج تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے ان کا تو یہ مزاج بن گیا تھا. اللہ کرے ہمارا مزاج بھی ایسا بن جائے کہ اللہ کی عبادتوں میں ہم اپنے کو لگانے کو سعادت سمجھتے ہوں. تو رمضان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی اہمیت کو بیان فرمایا. انشاءاللہ یہ اگلے بیانات میں شب قدر کی اہمیت کو بیان کریں گے. آپ نے فرض کی اہمیت کو بیان فرمایا کہ فرض 70 فرضوں کے برابر ہے. ظہر کی نماز عام دنوں میں پڑھیں گے تو عام فرضوں کا ثواب، رمضان میں پڑھیں گے تو 70 فرضوں کے برابر ثواب، اور نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا. یعنی کوئی سنت نفل پڑھتا ہے رمضان میں، تراویح پڑھتا ہے تو فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے. نمازوں کے بعد کے نوافل پڑھتا ہے فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اپنے صحابہ کو خطبہ دے رہے ہیں کہ اس طرح کرنا ہے کہ فرض بھی نہیں چھوڑنے، نفل بھی نہیں چھوڑنی، سنت بھی نہیں چھوڑنی. دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں نا کہ میری امت کے لوگ سنت و نفل نہ چھوڑیں، اس لیے تو فرما رہے ہیں کہ دیکھو سنت و نفل کا ثواب فرضوں کے برابر ہے، اب نہیں چھوڑنا اس کو. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے. برداشت کرنا ہے، لڑنا نہیں ہے، کسی سے غصہ نہیں کرنا، ہر ایک کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی سے پیش آنا ہے. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزی میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، خرچ کرنے کا مہینہ ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں 3 کام کیا کرتے تھے. عبادت بہت زیادہ کرتے تھے، خرچ بہت زیادہ کرتے تھے، سخاوت، خرچ، مال خرچ کرنا، اور دعائیں بہت زیادہ کیا کرتے تھے. ہم بھی یہ کام شروع کر دیں بھائی. عبادتوں میں ساری نمازیں، تراویح آ گئی، تہجد آ گئی، اور خرچ اور سخاوت بڑھائیں، روزے داروں کو افطار کرائیں. اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی روزے دار کو افطار کرانے کا ثواب کیا ہے، معمولی نہیں ہے بھائی، مغفرت ہو جائے گی. کسی روزے دار کو اگر ہم نے افطار کرا دیا نا، اللہ ہماری مغفرت کر دیں گے. کسی کو بٹھا کر افطار کرا دو، یہ نہ دیکھیں غریب ہے امیر ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے بھائی افطار کراؤ، مغفرت ہو جائے گی. رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، عشرہ مغفرت. اور دوسری فضیلت حدیث میں آئی ہے روزے دار کو افطار کرانے کی کہ جہنم سے خلاصی، انسان یہی چاہتا ہے رمضان میں. اور تیسری فضیلت آئی ہے کہ روزے دار کے برابر ثواب. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے افطار کرائے تو میں اس کو حوض کوثر سے ایسا سیراب کروں گا کہ پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی. حدیث سے معلوم چلتا ہے کہ جس کو حوض کوثر کا پانی نصیب ہو گیا یہ جنت کی بشارت ہے کہ اب تو جہنم میں نہیں جائے گا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جام حوض کوثر لگا ہوا ہوگا میدان محشر میں، آپ حوض کوثر سے اپنی امت کو پلا رہے ہوں گے. تو جس خوش نصیب کو وہ پانی نصیب ہو گیا حوض کوثر، جام کوثر، تو پھر یہ بشارت ہے کہ اب تو اس پانی کے پینے کے بعد جہنم میں نہیں جائے گا، جنت میں جائے گا. تو بھائی اگر کسی کو حوض کوثر کا پانی چاہیے کہ تو افطار، روزے داروں کو افطار کرائیں. خرچ کرنے کا مہینہ ہے. اپنی پاک اور حلال آمدنی سے، اپنی حلال اور پاک آمدنی سے اللہ کے بندوں کو روزہ افطار کرائیں. لوگوں کے گھروں میں راشن ڈلوائیں تاکہ وہ اس راشن سے افطار اور سحر کریں گے، ہماری مغفرت کے فیصلے ہو جائیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے میں افطار کے فضائل بھی بیان فرمائے. اور آپ کی صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول افطار کے لیے تو بہت ساری چیزیں چاہیے، ہم میں سے ہر ایک تو اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ کسی کے لیے اتنا بڑا دسترخوان لگائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی ایک کھجور، دودھ کی تھوڑی سی رسی، یا صرف پانی گلاس بھر کے کسی کو افطار کے لیے دے دینا، اس پر بھی یہ فضیلت مل جائے گی.
کتنی آسانی کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کہ ہر ایک اس مہینے میں افطار کے ذریعے ثواب کما سکتا ہے۔ تو کسی روزے دار کو افطار کرانے پر میں نے عرض کیا کہ 4 ثواب ہیں، 4 حدیث سے معلوم چلتا ہے۔ جہنم سے خلاصی، مغفرت کا پروانہ اور فیصلہ، روزے دار جس کو افطار کرایا ہے اس کے برابر ثواب اس کو الگ ملے گا، ہمیں الگ ملے گا کرانے والے کو، اور چوتھی چیز حوض کوثر۔ یہ 4 فضیلتیں ہیں حدیث کی روشنی میں۔ اب بھی اگر ہم عمل نہ کریں تو ہم سے بڑا پھر بد نصیب کون ہوگا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مبارک مہینہ ہے، اس میں پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، تیسرا جہنم سے خلاصی ہے، اور آخر میں آپ نے ایک اور کام ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں جو اپنے ملازمین، اپنے خادمین، اپنے نوکروں سے کام کم کر دے گا، بوجھ کم کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا اور جہنم سے خلاصی کا پروانہ دے دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کے ماتحت کوئی نہ کوئی ملازم ہوتا ہے، اس کے کاموں کو سہولت آسانی کرے، کم کر دیں تاکہ وہ بھی روزہ رکھے، اور فضیلت ہمارے سامنے ہو کہ اگر ہم اپنے ملازمین کے کام کم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دیں گے، جہنم سے خلاصی کا پروانہ دے دیں گے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے۔ اس خطبے سے معلوم چلیے کہ ہم نے کیا کیا کام کرنے ہیں۔ نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، تراویح کا اہتمام کرنا ہے، سنت و نوافل کا اہتمام کرنا ہے، روزے داروں کو افطار کرانے کا اہتمام کرنا ہے، صبر کا اہتمام کرنا ہے، لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، اور اپنے ملازمین سے کاموں کو آسان کرنا ہے، اور پھر عبادت خوب کرنی ہے، دعائیں خوب مانگنی ہے، اور سخاوت اور خرچ خوب کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں کی روشنی میں ہم سب کو رمضان کا مبارک مہینہ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمہ لنا وتقبلہ۔ یا اللہ آپ کی توفیق سے جو کچھ باتیں کہیں سنی اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ جس طرح یہ مبارک مہینہ گزارنا چاہیے، یا اللہ ہمیں صحیح طریقے سے عبادت کے ساتھ توبہ اور استغفار کی کوشش کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں جن اعمال کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کرنے کا فرمایا، ان سارے اعمال کے اہتمام کے ساتھ ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ آپ نے ہمیں یہ مہینہ نصیب فرمایا، اس کی قدردانی کی بھی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ ہم سب کے حق میں رمضان کے مہینے کو سلامتیوں والا، عافیت والا، خیر والا کر دیجیے۔ اللہ ہماری کی ہوئی عبادتوں کو قبول فرما لیجیے گا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے گا، اور ہر طرح کی گناہوں سے ہمیں بچائیے گا۔ اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم رمضان کے مہینے میں آپ کی نافرمانی اور گناہ کر کر آپ کو ناراض کریں۔ یہ مہینہ تو آپ کو راضی کرنے کا ہے، منانے کا ہے، توبہ کا ہے، استغفار کا ہے۔ اس مہینے میں بھی اگر ہم ناراضگی اور نافرمانی اور گناہوں والے کام کرتے ہیں تو یا اللہ ہمارے لیے بڑی بد نصیبی ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہر طرح کے گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، نیکیوں اور تقوی کی زندگی کا اہتمام نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، ہم سب کے گھر والوں کو، والدین کو، بہن بھائیوں کو، اہل و عیال کو اس ماہ رمضان کی ساری برکتیں نصیب فرما، ساری برکتیں نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو، سب کے گھر والوں کو، اہل و عیال، والدین کو صحت و عافیت نصیب فرما، صحت و عافیت نصیب فرما۔ ساری بیماریاں، پریشانیوں کو یا اللہ ہم سے دور کر دیجیے، روزی روزگار میں برکتیں ڈال دیجیے، مال حرام، لقمہ حرام اور خیانتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ عافیتوں کی زندگی، سلامتیوں کی زندگی ہم سب کو نصیب فرما۔ اللہ اس رمضان کو ہم سب کے حق میں سلامتیوں والا، عافیتوں والا، خیروں والا کر دیجیے، اور ہم سب کو رمضان بار بار نصیب فرما، اور رمضان کی قدردانی بھی تو نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔